صدی عیسوی میں ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے 87 برس کے قریب اپنی عمر پائی، اور 87 برس کی عمر میں کوئی شخص یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہو۔ مجھے یاد آتا ہے ایک پاکستان کے بہت معتمد عالم دین جن کا اکثر ان سے کبھی ملاقات ہوتی تو وہ علماء اور مشائخ سے شاکی رہتے تھے اور تنقید کی بہت زیادہ عادت تھی۔ یہ کوئی 10 برس پہلے کی بات ہے یا 15 برس، تو مجھے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک بزرگ سے مل کے آیا ہوں، اور ایک فقرہ انہوں نے بہت اچھا کہا۔ انہوں نے کہا میں نے 2-3 روز وہاں قیام میں کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ کوئی ان کا عمل جو ہے وہ اسلام یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام سوراخ، وہ کھڑکیاں اور وہ دروازے جن سے شیطان داخل ہو سکتا ہے، اس شخصیت نے وہ ساری کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ وہ جب مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ کسی کو اجازت تھی کہ وہ کھڑا ہو، اور وہ کھڑے ہو کے ان کی دست بوسی لوگ کریں، لائنیں لگا دیں، نعرے لگائیں، اور بڑی شان و شوکت سے وہ کسی جگہ بھی آتے تھے، آ کے صف میں جہاں جگہ ملتی وہ کھڑے ہو جاتے اور پھر وہیں سے وہ واپس چلے جاتے۔ اتنی سادہ زندگی گزاری۔ تو مجھے یاد آیا کہ غالب کا جب انتقال ہو گیا تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ان کے شاگرد تھے، ان کی وفات پر انہوں نے ایک بات کہی تھی بڑی دلچسپ۔ انہوں نے کہا کہ غالب وہ شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے 1000 ہیچ مداں نامور ہوئے، زہد و تقوی، صدق و صفا اور حسن و عشق 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ ناظرین کرام، زہد و تقوی، سادگی، اثار، وفا، اور کیوں نہ ہو ایک شخصیت کی رگوں میں خون صدیقی دوڑ رہا تھا، اور ان کی فکر میں بھی صدیقی فکر تھی، اور اثار اور وفا کیوں نہ ہو کہ یہ متفقہ امت کے اہل علم کا فیصلہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق سیدنا صدیق اکبر نے کیا، جو اثار اور وفا سیدنا صدیق اکبر نے کی، پوری امت میں کوئی شخص ان کے برابر اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، یہ صدیقی خون جو تھا، یہ اثار، وفا، سادگی، استغنا اور یہ عبادت، زہد، ورا، یہ ساری خوبیوں کی حامل شخصیت، اور پھر 300 سے زائد مساجد پوری دنیا میں بنوائی، اور ایک ایک مسجد جو ہے وہ اتنا نمونہ کمال ہے، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ اتنے سادہ تھے، سادی سی چارپائی پہ لیٹتے تھے، اور ناظرین کرام پھر کیا یہ تصرف اور ان کا فیض ہے کہ آج دنیا میں ان کے مریدین اور ان کے خلفاء میں سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جس طرح مجھے ایک جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نجی محفل میں بہت مجھ سے شفقت فرماتے تھے، کہنے لگے میرے یہ 18 خلفاء ہیں، یہ فہرست مجھے بتائی، اور کہا یہ سارے 24 کیرٹ کا سونا ہے، ان سب کو آپ جا کے تول کے دیکھ لیں۔ تو حضرت آج جن شخصیت کے بارے ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، حضرت خواجہ قاضی محمد صادق صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود تو ایک کمال کا زہد و تقوی کا ہیرا تھا، لیکن آگے ان کے خلفاء کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سب 24 کیرٹ کا سونا ہے۔ آج ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے 2 شخصیتیں جن کو دعوت دی ہے۔ میری خواہش تھی کہ کاش ان کے صاحبزادوں میں سے بھی ان کی خانقاہ سے بھی کوئی شریک ہوتا، لیکن باوجود وہ نہیں پہنچ سکے۔ آج میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب اور جناب علامہ رضا الدین صدیقی۔ آپ ان دونوں سے واقف ہیں، اور ان دونوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ ان سے ملتے رہے۔ میری اگرچہ ان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں بہت ان کی تعریف سنی ہے، اور ایسے ایسے واقعات سنے ہیں کہ لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود تھے؟ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے۔ اس دور میں جناب ڈاکٹر صاحب میں بھول گیا، آخر میں ناظرین کرام میں نعت آپ کو سنواؤں گا محمد وقار فریدی سے بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی غازی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی جامعیت سے ابتدائی تعارف کروایا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شرف حاصل تھا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں،
اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی جتنی مقبولیت تھی، اس کا ایک اعزاز انہیں یہ بھی دیا گیا کہ ان کی اولاد کو مختلف ممالک میں راہ ہدایت پر چلنے والا ایک چراغ ہدایت بنایا. سبحان اللہ. تو ایک خانوادہ صدیقیوں کا بر صغیر میں آیا. عرب سے پہلے وہ منتقل ہوئے تھے یمن میں. یمن میں جب وہ رہتے تھے تو وہاں ایک بہت بڑے شخص ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، علامہ کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ. وہ استاد ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے، اور پھر ان میں سے ایک صاحب تشریف لائے بر صغیر میں، ان کا اسم گرامی تھا قوام الدین. قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چشتی نظامی سلسلے میں مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. آپ کے خاندان میں بھی کمال الدین بڑا پسندیدہ نام ہے. جی بہت. ہمارے یہ کس وجہ سے ہے؟ چشتی نظامیوں میں کمال الدین علامہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے بھانجے تھے. اچھا، اس وجہ اس سے مناسبت سے چلے ہماری دعا ہے کہ آپ کے جو لوگ ان کے ہوں جانشین بھی وہی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی راہ پہ چلائے. آمین آمین آمین. ان کے جانشین بھی وہی ہیں حضرت چراغ دہلی کے. اچھا اچھا، ٹھیک جی. تو حضرت قاضی قوام الدین کے بعد ان کے خاندان میں سے ایک لڑی کشمیر میں آ گئی، اور وہاں جو حضرت تشریف لائے ان کا اسم گرامی تھا قاضی فتح اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک. وہ قادری اور شتاری سلسلے میں تھے. ان کے خاندان میں حضرت قاضی محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. میرا یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتنے سلاسل کا فیضان ان کے آباء و اجداد میں ہے، اور جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ان تک پہنچا ہے. حضرت قاضی محمد صادق مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1921 کو پیدا ہوئے. کوٹلی آزاد کشمیر میں اب قیام ہے. آپ کی ولادت تو میرپور میں ہوئی. چیچیاں نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. چیچیاں ہوگا. چیچیاں، جی ہاں. تلفظ کہ میں ہاں بالکل آپ اس علاقے کے میری والدہ کی زبان. جی ہاں. یہ کھاریا گجرات سے لے کر میرپور تک زبان ایک ہی. امیر محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. صحیح ہے. اور پھر آپ کا وصال ہوا 31 دسمبر 2008 کو. مزار مبارک کوٹلی میں ہے، اور مجددی نقشبندی سلسلے میں بہت ہی صاحب فضیلت شخص تھے، صاحب عظیمت تھے. آپ کی 2 خانقاہیں ہیں، ایک جہلم میں کالا دیو کے نام سے، وہاں آپ کے بڑے صاحبزادے کی اولاد نے مدرسہ اور خانقاہ قائم کر رکھی ہے، اور ایک خانقاہ کوٹلی آزاد کشمیر میں ہے، وہاں بھی فیض جاری ہے. صدیقی صاحب، جزو اعظم ہوتا ہے نا ایک، وہ فرمایا کرتے تھے کہ نسخہ جب حکیم لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ نسخے میں چیزیں ہیں، جزو اعظم اس کا یہ ہے، جو بھی ہے کوئی بہترین چیز اس کو کہتے ہیں. جس طرح یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو اس کے مشک یا عنبر یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو جزو اعظم کہتے ہیں. جی ہاں، ترفلا عام طور پہ جزو اعظم ہوتا ہے بہت سے نسخوں کا. اچھا، میں نے ان کی جو تعلیمات پڑھی ہیں، اور نظامی صاحب نے بھی جو تالیف کی ہے کتاب ان کے حوالے سے، وہ علامہ افضل جو ہیں اپنے فیصل آباد والے نوجوان اسکالر، انہوں نے بھی جو کتاب ترتیب دی ہے، یا جو اور مضامین میں نے پڑھے، ایک بات مجھے جو نظر آئی، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، تصور بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں کی خاک پا تک پہنچنے کا، لیکن میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دین میں سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے بڑھ کر، وہ اخلاص ہے، اور انہوں نے اس پہ اتنا زور دیا ہے خلوص کے ساتھ. اچھا، ایک بات میں اکثر، آپ بھی آتے ہیں پروگراموں میں، کہتا ہوں کہ جی اخلاص کی ایک رتی جو ہے وہ 1 ٹن عمل پہ بھاری ہے. میں نے ان کے یہ اقوال میں پڑھا کل اور رات، مجھے لطف آ گیا اس بات کو پڑھ کے. اخلاص پہ بڑا زور ہے، اور دکھایا کر کے، جعلی نہیں. پوری زندگی ان کی اس چیز کی آئینہ دار ہے. بھیرا شریف میں مجھے تعلیم کا شرف حاصل ہوا. بھیرا شریف میں جب ہم تعلیم کے لیے داخل ہوئے تو وہاں حضرت کا مختلف حوالوں سے تذکرہ رہتا تھا. ایک تو حضرت ضیاء الامت سے انہیں بڑی مناسبت طبعی تھی. پورا نام لے دیا کریں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری سے انہیں بڑی ایک مناسبت تھی، اور آپس میں ایک بڑا تعلق خاطر تھا، اور نامہ و پیام کا سلسلہ بھی جاری رہتا. کوئی ایک دوسرے سے دعا کے لیے بھی وہ پیغام بھیجا کرتے تھے. اور بھیرا شریف میں یہ تھا کہ ان کے بہت سے مریدین، حضرت نے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں مسجدوں کی تعمیر سے بڑا شغف تھا، لیکن یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تعمیر برائے تعمیر ہے. جب وہ کوٹلی کے علاقے میں تشریف لے گئے تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر مرگ ہو جاتی تھی نا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کسی شخص کو وہ میرپور سے بلایا کرتے تھے.
اللہ، یہ صورتحال تھی تعلیمی افلاس کی اور دین کے علوم سے دوری بے کی، بہری کی، بے بہری کی۔ علاقہ بھی اس وقت پسماندہ تھا نا۔ اب یہ تعمیر جو منگلہ ڈیم کی تعمیر ہوئی ہے، پھر بہت سے لوگ انگلینڈ چلے گئے، اس کے بعد وہاں ایک خوشحالی کی رو آئی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ بالکل تصور، نہ راستے کوئی بہتر تھے، نہ وہاں پہ کوئی تعلیم کا اہتمام تو تھا۔ لاہور میں ایسی کوٹھیاں نہیں جیسی وہاں جی ہاں، پائی جاتی۔ یہ وجہ تھی۔ تو میرپور سے بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ 3 دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی میرپور سے شخص آئے تو جنازہ پڑھائیں۔ تو وہ اس درویش نے وہاں پہ ٹھکانہ لگایا، جہلم جیسا شہر جو کہ بالکل جی ٹی روڈ پہ ہے، لیکن وہ میرپور چلے گئے، اور وہااں پہ ایک یہ کہ ان کے جد امجد کا مزار بھی ہے، وہاں جا کے انہوں نے اپنی خانقاہ بلائی، قاضی فتح اللہ کاشانی کی، اور خود حضرت کی تدفین بھی وہی ہے میرپور میں، کوٹلی میں۔ تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ ایک تو تعلیم و تلقین کا کام شروع کیا، پھر مسجدیں بنائیں، اور کیا خوبصورت مسجدیں بنائیں، اور ان مسجدوں میں مسجد دیکھتا ہے آدمی رہ جاتا ہے۔ دیکھتا ہے، اور ان مسجدوں میں جس وقت میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے خبر ملی، اب تعداد کیا ہے، کہ اس وقت 100 مسجدیں ایسی تھی جن میں حفظ کے باقاعدہ درس تھے۔ 2008 تک تو 300 ہو چکی تھی۔ جی ہاں، میں اب اس سے بھی زیادہ وہ مسجدیں جن میں دروس تھے نا، جی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، جی مسجدیں۔ اور جس سال میں وہاں حاضر ہوا تو مجھے ہمارے وہاں جو دوست ہیں قاری منظر، انہوں نے بتایا کہ اس سال 600 مسجدوں میں تراویح کا اہتمام حضرت کی زیر نگرانی ہوا ہے، علاقے کی 600 مسجدوں میں۔ اللہ، حفاظ وہاں بھیجے گئے، حفاظ کی خدمت حضرت صاحب نے کی، اور پورا اہتمام کیا گیا جی۔ اور رمضان سے پہلے وہاں باقاعدہ فہرست تیار ہوتی تھی، لوگ آتے تھے اور اپنی اپنی درخواست یا انہیں بتاتے تھے، تو وہ حفاظ کو اپنے اہتمام سے بھیجتے تھے۔ پہلے حفاظ کو وہاں پہ رابطے میں لانا اور پھر ان مسجدوں میں بھیجنا۔ تو آپ اب خود اندازہ لگائیں کہ جہاں جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملتا تھا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں۔ اور جیسے ہی کوٹلی کی وادی میں داخل ہونا، میرپور سے یہ ایک مخصوص گنبد ہر مسجد کا، اور وہ دور سے ایک دعوت نظارہ دیتا ہے، اور اس قدر اب خوش کن منظر ہے نا اس وادی میں، وہ وادی بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک درویش نے نا اسلامی ثقافت کا نقش قیامت تک کے لیے وہاں ثبت کر دیا۔ اور مجھے ایک اور بھی اس میں راز کا پتہ چلا کہ کچھ جو تھے انحرافی فکر کے لوگ، وہ کوٹلی کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، جی ہاں، اور دین یعنی ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ علاقے جو ہیں نا جی، کشمیر کے بعض، آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کی روایت میں کشمیر کو کسی حوالے سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے اپنی اسٹیٹ بنائیں۔ تو اس درویش کے وہاں بیٹھنے میں ایک راز یہ تھا کہ اس نے وہاں اسلامی تہذیب و ثقافت کو اتنا غالب کر دیا، اور صوفی فکر کو، کہ اب وہاں پہ کوئی رکھنا نہیں لگا سکتا۔ جیسے ہی آپ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک درویش کا یہاں پہ سکہ ہے۔ تو اچھا جی، وہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بات جاری رہے گی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو مرد کوہستانی جب ان سے لوگ ملنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ حاجی حبیب الرحمان جو سابق آئی جی تھی، ابھی ان کے مرید خاص ان میں شامل ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ جا کے وہ فلاں مسجد دیکھو، فلاں جو ہے ڈسپینسری دیکھو، اور جا کے اس طرح لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ اور کوئی چندے کا سسٹم، نہ وہ جھولی پلائی جاتی تھی، نہ کوئی چندے کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، نہ کوئی انڈسٹری وہاں پہ نظر آتی تھی۔ ایک سادہ کرتا پہنا ہوا، سادہ تہمت پہنا ہوا، اور سادی سی چارپائی، سادے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے۔ جی ایسا ہی ہے غازی صاحب، بہت عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کا جو ایک حجرہ تھا جس میں آپ نے قیام فرمایا، وہ یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا کا ایک سیکریٹریٹ ہے۔ اچھا، اس مرد درویش نے ظاہری بے سر و سامانی کی حالت میں ایسا نظام چلایا، مساجد کا، مدارس کا، علماء اور مشائخ کی خدمت کا، اور ان کے جو مختلف مساجد میں ان کی طرف سے ائمہ مقرر ہوتے تھے، یا مختلف مدارس میں مدرس مقرر ہوتے تھے، ان کے وہ تبادلے بھی فرماتے رہتے تھے۔ اچھا، جی ہاں، اور محض ان کی، اور آپ دیکھیے کہ ذہن کا اور ذہانت کا اور یادداشت کا کیا عالم تھا۔ اکثر و بیشتر مساجد کا نقشہ آپ خود بناتے تھے، دیسی طرز کے اپنے معمار تھے پرانے، ان کو بس ہدایات دے دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، اور وہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنی ذات کو نمایاں کرنا تو کیا بات ہے، مجھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ کا یہ تخصص ہے کہ میں نے اپنی ذات کو غیر نمایاں کرنا ہے۔
واہ 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 واہ، یعنی عجیب بات یہ ہے. وہ دیکھیں نا جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو میں نے وہ بورڈ جو ہے اس کی فوٹو پڑھی ہے جی ہاں کہ گھروں پہ ہی پڑھیں، یہاں آنے کی بالکل، کوئی بالکل، ضرورت بالکل. نہیں ہے، وہاں جی، پڑھ جی، کے جی، بخش دیں اور اس طرح ہاں. کریں، اور کوئی فلیکس نہیں انہوں نے نہیں بتائی. نہیں، ہرگز عجیب بھی بات. نہیں، ہرگز بھی نہیں. کسی بھی نوعیت کی وہ حوصلہ افزائی کوئی نہیں فرماتے تھے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، بلکہ بہت تاخیر ہو جاتی تھی لوگوں کو متوسل ہونے کی درخواست، یعنی بیعت کرنے کی کسی نے درخواست اچھا کی. علماء کو نہیں بلاتے تھے کہ میری شان میں قصیدہ پڑھو اور پیسے دیتے ہو 50,000 ایسا لاکھ نہیں. روپے تقریر کا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور غازی صاحب وہاں حاضر ہونے والے جتنے بھی مشائخ تھے اور جتنے بھی علماء تھے، اسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں اخلاص کا کیا عالم ہے. جو مخلص ہیں، جو پہچان رکھنے والے لوگ ہیں، وہی جاتے تھے. اور چونکہ انہوں نے کئی برس سے عام ملاقات ترک فرما دی تھی، اپنے حجرے میں رہتے تھے، بالکل متصل تھا مسجد سے، وہیں سے 5 وقت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے، پھر واپس حجرے میں، اور کبھی کبھار چند لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا شرف عطا کر دیتے تھے. تو اکثر و بیشتر وہ جو خود فروش قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، ان سے نہیں ملتے تھے، اور کوئی بے احترامی بھی بڑے نہیں بڑے فرماتے لوگ تھے. جن کا بڑے شہرت ہے، نام ہے، میں نام نہیں لے رہا، اور بڑے بڑے القابات ان کے نام کے ساتھ لگتے ہیں، سیاسی بھی، مذہبی لیڈر، وہ گئے، انہوں نے اندر سے کہتے ہیں بادام اور کشمش تھوڑی سی بھیج دی، تحفے اور پیش کہا کر کہ ان کو دیے. میرا سلام جی کہیں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کسی بھی نوعیت کا صدقہ نہیں لیتے تھے، زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے چونکہ مساجد کا اور مدارس کی تعمیر کا اور ان کو آباد رکھنے کا شوق ہے، تو کسی نے اگر کوئی تحفے میں دینا ہے کچھ تو دو. صرف پاکستان ہی میں نہیں، صرف کشمیر اور کوٹلی ہی میں نہیں، بلکہ انگلستان میں بھی آپ کی قائم کردہ مساجد کی تعداد 30 سے زائد ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے سلسلہ عالیہ کے کچھ مشائخ اعظام کے مزارات کی تعمیر بھی کی ہے اور مرمت بھی کروائی ہے. ان میں کچھ مزارات بخارا شریف کے ہیں، کچھ مزارات ہندوستان. جی ہاں، آپ اپنی ٹیمیں جاتی تھیں، وہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے دربار کے اخراجات پر وہ خدمت کرتی تھیں. کہیں بھی ٹیگ نہیں لگا، کوئی سنگ بنیاد کا پتھر نہیں ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی فلاں صاحب اس کے بانی ہیں اس تعمیر کے. اچھا، مسجدوں میں بھی نہیں لکھا ہوا؟ نہیں نہیں، کہیں بھی نہیں ہے قطب جناب. الاقطاب اور نہیں، مجدد زمان. اچھا، اتنا انکسار اور اتنی عاجزی. مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، ظاہری طور پر تو کئی بار، اور خصوصی طور پر بھی ایک بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا. یقین جانیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تصوف کی کتابوں میں صادق اور سچے صوفیاء کی جو نشانیاں دیکھی اور پڑھی ہیں، وہ ان میں مجسم تھیں، ساری مکمل. آپ اور ہم غازی صاحب بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہماری آنکھوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے جن کی وجہ سے ہمارا انسانیت پر اور تصوف پر اعتماد ہے. اچھا، لیکن ان کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جو ایک کیا اس کو کہنا چاہیے کہ ٹیسٹ کرنے کا یا کبھی سختی آ جاتی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے جینون دیکھے ہوئے. کیوں جی اپنا صدیقی صاحب 24 کیرٹ کا سونا دیکھا ہوا ہے، اب جب صرف اندر سے پیتل اور اوپر سونا لگایا ہوا نظر آتا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا. جی ہاں، جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنا کسی دولت پہ، تو اس لیے میں پھر بازو کا سخت بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ایک اعتبار قائم ہوا کہ یہ دین ہے اور یہ دین کی روایت ہے اور اس کو ماننے والے ایسے لوگ ہیں. نقش بندیت جسے کہتے ہیں نا، ہر سلسلے کا آپ نے دیکھا کہ وہ خاندانی طور پہ صدیقی ہیں، پھر ان کے جد امجد چشتی نظامی سلسلے کے خلیفہ ہیں، پھر قاضی فتح اللہ شتاریوں میں بڑے قداور ہوئے. نقش بندیت کو اپنی حقیقی روح کے ساتھ انہوں نے سمجھا اور اپنی خانقاہ میں اسے نافذ کیا، جسے میاں شیر محمد شرک پوری کے بارے میں کہا جاتا ہے. جی ہاں، نقش بندیت کو اپنی پوری روح کے ساتھ اگر کہیں میں نے دیکھا ہے تو وہ کوٹلی شریف کی خانقاہ میں دیکھا. اور پھر ایک تو جو وہاں کے خانقاہ کے معمولات اس قدر پختہ، اس قدر جو ہے وہ مسلسل، اور پھر اس میں یہ کہ ان کا معمول تھا تہجد کے وقت وہاں بیدار ہو جاتے تھے سارے درویش خانقاہ کے، اور بیدار ہو جاتے ہیں، تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں. پھر نماز فجر میں معمول ہے کہ 1.25 سپارہ تلاوت ہوتا ہے. اول وقت میں نماز شروع کرتے ہیں اور یہ ان کا معمول ہے، وہاں آنے والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. پھر فجر کے بعد جماعت میں پڑھتے ہیں، جماعت میں، جی ہاں، اور پھر اشراق تک حضرت بھی وہاں مراقبہ کیا کرتے تھے، اور مسجد میں، اور تمام لوگ اشراق تک مراقبہ کیا کرتے تھے، اور پھر دعا کے بعد وہاں سے وہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. صدیق صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آؤں گا، آپ کی یہ گفتگو جاری رہے گی کیونکہ آپ دونوں اتھارٹی ہیں اس سبجیکٹ پہ،
اور میں کوئی زیادہ علم اس میں نہیں رکھتا، کاش میں بھی آپ جتنا علم رکھتا۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کی باتیں، اور جب آدمی اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے اور صحیح صوفی کا ذکر پاک ہوتا ہے تو سننے والے کے قلب و ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے آج یہ دین باقی ہے، ایسے لوگ تھے، صوفیاء کرام تھے تو اس ملک میں امن ہوتا تھا، محبت کا پیغام وہ پھیلاتے تھے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے تھے۔ اور اب اللہ ماشاء اللہ جب سے یہ خانقاہ انڈسٹریاں بننی شروع ہوئی ہیں، ہماری تباہی کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذکر پاک جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں ناظرین کرام، میں نے تو وہ دیکھا ہے۔ حضرت شیخ محمد ناظم العادل نقشبندی میرے شیخ تھے، قبرص سے ان کا تعلق تھا، اور 2001 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ محمود قریشی جو مشہور سیاستدان ہیں، ان کی بڑی ہمشیرہ کے گھر نواب صادق حسین قریشی کے بیٹے دونوں، ان کی بہویں، سارا ان کی اہلیہ محترمہ۔ تو حضرت شیخ ناظم تہجد کے بعد شروع ہوئے اور ایک دم انہوں نے ایسے فون پہ ہاتھ سے فون بنایا اور وہ باتیں ساری کرنی شروع کی جو 9/11 کے واقعات تھے، اور اس کے بعد تک کے سارے واقعات بیان کرتے چلے گئے۔ یہ مئی 27 مئی کی بات ہے 2001 کی، اور بعد میں وہ سارے واقعات ہوئے تو ہم حیران تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ویڈیو فلم چل رہی ہو، اور تمام دنیا۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، اور ان کے کشف کے معاملات جو ہیں ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ صدیقی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، میں حضرت کے حاضری کا بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بہت سے مریدوں کو بحیرہ شریف تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور ان میں ان کے خلق میں، رویوں میں بڑی انفرادیت ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر اشتیاق پیدا ہوا کہ ان کی زیارت کی جائے۔ پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تو نماز عصر میں وہاں پہنچا تو نماز عصر کھڑی ہو گئی۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظار ہوتا ہے کہ شیخ آ رہے ہیں پھر نماز ہوگی، وہاں کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا۔ نماز ہو گئی، اقامت ہو گئی، میں نے کسی شخصیت کو خصوصی اہتمام سے وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہٹو بچوں کی آوازیں تو جب نماز ادا ہوئی تو مجھے کوئی احساس ہوا کہ میرے پیچھے حضرت تشریف فرما ہے، میری پچھلی والی صف میں۔ وہ خاموشی سے آئے اور نماز بیٹھ گئے، تو میں اٹھا اور احتراماً میں ان سے پچھلے والی صف میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہ خیر خاموشی سے اندر چلے گئے۔ مجھے بعد میں جو خانقاہ کے متعلقین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تو آپ جہاں بیٹھے ہیں آئندہ وہیں بیٹھے رہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حضرت کا طریقہ ہے اسی پہ۔ وہاں رہ کر ایک احساس ہوا کہ وہ نماز میں آتے تھے، نماز سے باہر اپنے بعد میں حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، لیکن وہاں شخص جتنے دن مقیم رہتا ہے اس کے دل کے حالات تک پہ ان کی نظر ہوتی تھی۔ جو خیالات آتے تھے نا جی، اس کا کسی نہ کسی ذریعے سے جواب مل جاتا تھا، کوئی اندر سے پیغام آ جایا کرتا تھا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، حضرت یہ ارشاد فرما رہے ہیں جی۔ وہ ایک اور تھوڑی